محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا حصہ واقعہ فیل۔ 15واں باب خوفناک صبح۔ وہ جلتی ہوئی کنکریوں کی بوچھاڑ سے بھوسے کی طرح ڈھیر ہو گئے۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ اے پیغمبر، کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کے رب نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں کر دیا۔ اس نے پرندوں کو ان پر اتارا جو ان پر سنگریزے برسانے لگے۔ آخر کار وہ ہاتھی والے ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ اس گیر و دار میں ساری فوج حیرت زدہ کھڑی ہاتھی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ ابرہہ کی سواری بھی وہاں پہنچ گئی۔ وہ لوگوں کو یوں قدم روکے کھڑا ہوا دیکھ کر غضبناک ہو گیا اور چلا کر انہیں حکم دیا، آگے بڑھو۔ سب نے اس کی آواز سنی ضرور، مگر اس طرح جیسے وہ اس کی بات قطعاً سمجھ نہ سکے ہوں۔ وہ پتھر کی بے جان مورتیوں کی طرح ویسے ہی کھڑے رہے۔ افریقی توہم پرست سپاہیوں کے لیے ہاتھی کا شہر کے دروازے پر اس طرح رک جانا ایک برا شگون تھا۔ وہ چور نگاہوں سے رہ رہ کر اس خالی اور سنسان شہر کو دیکھ رہے تھے۔ مکہ انہیں نہایت خوفناک و غضبناک دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی پراسرار خاموشی بڑی ہیبتناک تھی۔ وہاں ضرور کوئی ہے، کوئی پوشیدہ طاقت اس شہر میں چھپی ہوئی ان کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ اس خوفزدہ ہاتھی کو دیکھ کر جو بے قراری سے سونڈ اوپر نیچے جھلا رہا تھا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، سہمے جا رہے تھے۔ ایسے میں ابرہہ کی غضبناک تہمکوانہ آواز ان کی صفوں کے درمیان گونجتی رہی، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ مگر وہ ایک انجانے خوف کے مارے ٹس سے مس نہ ہوئے، اور پھر کچھ یوں ہوا جیسے سورج غروب ہونے لگا ہو۔ سب کی نظریں آسمان کی طرف اٹھ گئیں، ابرہہ کی اور ابرہہ کے لشکریوں کی، اور وہاں اوپر قریش کے لوگوں کی۔ اوپر آسمان سیاہ ہو رہا تھا۔ ہزاروں لاکھوں سیاہ رنگ ابابیلوں کے غول تھے جو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب سے، ہر طرف سے امڈے چلے آ رہے تھے۔ پلک جھپکتے میں وہ سیاہ چادر کی طرح پورے صحرا پر چھا گئے۔ آسمان بالکل ہی ڈھک گیا اور سورج ان کے پروں کے پیچھے چھپ گیا، اور پھر اس دھندلکے میں اچانک کنکریوں کی بوچھاڑ سی ہونے لگی۔ کنکریاں بارش کے جھپاکے کی طرح برس رہی تھیں۔ وہ ایک زناٹے کے ساتھ ان ہاتھی والوں کے چہروں پر، ان کی پشت پر برس رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ جلتی ہوئی بھٹی میں تپائی گئی ہوں۔ ان کے چہرے جلس گئے، آنکھیں خون خون ہو گئیں، جسم چھلنی چھلنی چیخوں فریادوں سے ایک کوہرام سا ہر طرف بھگدڑ سی مچ گئی، جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگ کھڑا ہوا، مگر وہ کہاں پناہ لیتے
जिधर जाते उधर अबाबिलों के गौल झपट कर गौता लगा लेते और उसके साथ ही लाखों जलती हुई कंकरियों की बौछार उनको छलनी छलनी कर जाती। वो घुटनों के बल गिरे और सहरा में जगह जगह ढेर होते चले गए। जितने हाथी थे वो भी सिया तोदों की तरह जमीन पर बेजान पड़े हुए थे। ये खौफनाक नजारा कुछ ज्यादा देर न रहा। जब अब्रहा और उसके हाथी और उसका सारा लश्कर मक्का के सामने ढेर हो गया और हर तरफ एक अजब खौफनाक सा सन्नाटा छा गया, तो सियाह रंग अबाबीलों का दल बादल अपने आप छटता चला गया। कुछ देर तक उनके परों की सरसराहट सुनाई देती रही, फिर वहां कोई आवाज ना रही। सूरज एकदम से चमक उठा, हर तरफ धूप चमकने लगी। कुरैश जो दम सादे हैरत ज़दा इस सारे होलनाक मंजर को देख रहे थे, अचानक चौंके और फिर जोशे मुसर्रत से बेकरार पुकार उठे, ए हमारे रब, काबा के रब, ए हमारे महाफिज, हमारे निगेबां। वो पहाड़ियों से नीचे उतर आए। वहां उनकी दाहिनी तरफ शहर के बीचों बीच काबे के गिलाफ के किनारे हवा में फड़फड़ा रहे थे। उभरते सूरज की जरकार किरणें काबे का तवाफ कर रही थीं और इधर बाएं जानिब मक्का के बाहर चमकते दमकते रेगजार पर जगह जगह सियाह रंग के ढेर पड़े हुए थे। छोटे छोटे बड़े बड़े मलबे बिखरे बिखरे। ये अब्राहुल अशरम फातेह यमन व नजरान का लश्कर था। ये हाथी वाले थे जो बड़े तनतने और दबदबे से अल्लाह के घर को ढाने के लिए आए थे। या वजीह दीनी वल करमी व हलीफल इल्मी वल हिकमी। किरण किरण उजाला